وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 22 حصہ دوم، درس کا نمبر 2156. آج کا موضوع کیا ہمارے سینے اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 22. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو على نور من ربه. بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اس کے برعکس پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر سخت ہو گئے ہیں. اولئک فی ضلال مبین. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی اور یہ نہایت اہم آیت ہے. دیکھیں، آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی یہ مردہ حالت میں ہوتا ہے. اس کو زندگی کی ضرورت ہے. یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. یہ بیمار ہوتا ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے. یہ تین چیزیں ذرا نوٹ کر لیں. آج کل کا جو معاشرہ ہے، جو مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ لوگ تو دین کی ضرورت سے بالکل ہی ناواقف ہیں. نمبر ایک. دوسری، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کا یعنی اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اب یہ نور کا بیان ہو رہا ہے. سینے میں اللہ تعالیٰ ایک نور ڈال لیتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمیں دلچسپی آپ کو پتہ ہے کہ کس سے ہے. ہمیں دنیا اور حاصل دنیا، جو بھی ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس سے ہمیں دلچسپی ہے. ہم اسی کی فکر میں رہتے ہیں. جو حاصل دنیا ہے ہم اسی کی فکر میں رہتے ہیں اور اسی کی فکر میں زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے، خطرناک ہے. اور کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہمارے لیے ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور جو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں تھوڑا سا غور سے سن لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر انسان جب پیدائشی طور پہ مردہ ہوتا ہے، بے جان، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا تو اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا، اس کو ہم زندہ کریں گے ایک اچھی زندگی سے، یعنی اس کو وہ زندہ ہو جائے گا۔ فلنحیینہ یہ الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم اس کو ایک اچھی زندگی سے زندہ کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی جو بات میں نے کہی ہے، اصل میں یہ معاشرہ ایسا ہے کہ عام طور پہ لوگ تو جانتے نہیں ہیں کہ بھئی حقیقت کیا ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں بھی ہمارا علم جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے، تو لہٰذا کوئی شخص یا کوئی بھی داعی یا کوئی مبلغ اگر کوئی بات کہتا بھی ہے جو ہم لوگوں کے لیے نئی ہوتی ہے تو ہم اس پر آسانی سے یقین نہیں کرتے، اور پھر جستجو میں بھی نہیں پڑتے، تحقیق بھی نہیں کرتے کہ بھئی یہ بات یہ کہہ رہا ہے، یہ تو ہم نے پہلے نہیں سنی، اس کی تحقیق کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مردہ پیدا ہوتے ہیں، انسان مردہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر لے۔ تھوڑا سا وہی آیت کی میں تشریح کر رہا ہوں، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، تو عمل صالح سے پہلے تو ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو عمل صالح، کوئی بھی عمل صالح نہیں کہلا سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم لوگوں کا آج کل کے معاشرے میں ایمان باللہ تو ہے نہیں، نہ ایمان باللہ ہے، نہ ایمان بالرسول ہے، نہ ایمان بالآخرت ہے، اور ہم پڑھے جا رہے ہیں نمازیں، رکھے جا رہے ہیں روزے، دیے جا رہے ہیں زکاتیں، حج کیے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے رہ رہے ہیں، ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں۔ لہٰذا یہ نیک اعمال، میں آپ کو مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ نیک اعمال شروع اس وقت ہوتے ہیں جب انسان دل سے ایمان کو قبول کر لے۔ ہم نے تو دل سے دنیا کو قبول کر لیا ہے، ایمان کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان مردہ پیدا ہوتا ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے اشخاص ہیں کہ جو اپنی یعنی ایک زندگی چاہتے ہیں، حیات طیبہ کے طلبگار ہیں؟ تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے آج کل کے معاشرے میں۔ جو بھی میرا یہ درس سن رہے ہیں، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال لیں گے۔ دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ جس طرف ہمیں بلا رہا ہے، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف کوئی خاص طلب محسوس نہیں ہوتی، نہ کوئی طلب ہے، نہ شوق ہے، نہ تڑپ ہے۔ مدتوں سے یعنی بہت سی دنیا ہے، مسلمان ایسے ہیں جو قرآن سے واقف ہوں گے، ترجمہ پڑھتے ہوں گے، یعنی ترجمہ ان کو آتا ہوگا۔ بہت سے عربی لوگ جو ہیں، عربی دان، اب ان کے لیے تو کوئی قرآن سمجھنا اتنا یعنی قرآن کا ترجمہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن عربی قوم بھی مردہ ہو چکی ہے، مردہ ترین ہے عربی قوم، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہم تک پہنچائی تھی۔ وہ زندہ لوگ جو تھے وہ تو چلے گئے، اب جو بھی امت مسلمہ ہے یہ ایک مردہ قوم ہے، اس کا نہ ایمان باللہ ہے، نہ ایمان بالآخرت ہے، نہ ایمان بالرسول ہے۔ دل سے، دل میں دیکھیں یہ بات تو بالکل ہی واضح ہے، دل میں ہمارے دنیا ہے بس۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔
ہماری اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ ان کی خواہش صرف دنیا کی ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ یہ لوگ کچھ چاہتے نہیں ہیں. اس بات پہ آپ غور کیجئے نا. میں تو آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں میں بیٹھا ہوں، بات چیت آپ سے کر رہا ہوں، مفسر نہیں ہوں، میں کوئی بھی نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. خیر خواہی کی بات ہے، ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، تو آپ اس پر غور کیا کیجئے اور اس کو اپنے لیے سمجھیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے لیے سمجھیں اس قرآن کو. اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اب کیا وہ شخص، مرد ہو یا عورت، جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے، یعنی اس کا دل نورانی ہے. اب یہ آیت تو آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا دل نورانی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے؟ عام طور پہ تو ایسا نہیں ہے. آپ اگر آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک نور بنا دیا ہے، ابھی میں آیات کا وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے، تو پھر تو آپ سے میں مخاطب ہی نہیں ہوں. اگر ایسا ہے کہ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، آپ کا یقین آ گیا ہے، آپ نے منزل اللہ کو بنا لیا ہے، اللہ کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ اگر زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ کا بیڑا پار ہے. استقامت اختیار کیجئے، اپنے دین پر قائم رہیے. دین کو اللہ کے لیے آپ تو پہلے ہی خالص کر چکے ہیں. الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سورہ زمر کی بات ہے. تو آپ سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو جن لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ان سے مخاطب ہوں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. دیکھیں پتھر دل کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ کے سامنے حق پیش ہو اور آپ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. حق پیش ہو تو آپ اس کو قبول کر لو، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لو، اللہ کو منزل بنا لو. دنیا کو ترجیح مت دو آخرت کے فائدے پر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے. وویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اب اس کا سینہ جو ہے یعنی اچھا بہرحال میں پہلے تو وہ نور کی بات کر رہا ہوں. میں نے بات اس سے شروع کی تھی کہ انسان مردہ ہوتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو کوئی بھی مردہ نہیں تصور کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں. اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ اسلام سے، نہ رسول کی ذات سے، اور یوم آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. تو ہم ایک مردہ قوم ہیں. بہرحال ہمیں زندگی چاہیے، ہمیں آنکھیں چاہیے. ہماری آنکھیں بند ہیں آخرت سے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دنیا کی طرف. ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آخرت سے ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے. دیکھیں ہم جو عام زندگی گزار رہے ہیں، اس بات کو آپ محسوس کریں نا ذرا. اس میں آخرت کے لیے ہم یعنی ہمارے کسی کام میں للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں. ہمارے سارے فیصلے اور وہ ظاہری مفادات کے تحت ہیں. اللہ کے لیے ہم نہ جینا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے ہیں. ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے والدین اس کو دنیا کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. اللہ، تو بات تو بڑی خطرناک ہے.
یہ کوئی اچھی سمٹم نہیں ہے اس وقت ہماری. یہ قوم ایک مردہ قوم ہے. یہ فرد آج مردہ ہے، مرد ہو یا عورت مردہ ہے. بہرحال یہ آیت میں آپ کے سامنے یعنی اس کی بات کر رہا ہوں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ میں نے اسلام. اب یہ کون مخاطب ہے؟ انسان مخاطب ہے. تا قیامت سارے انسان مخاطب ہیں. آج یعنی روئے زمین پر جو لوگ پائے جاتے ہیں سمیت برائے نام مسلمانوں کے، تو اس میں دیکھیں غیر مسلموں کی جو بات ہی میں نہیں کر رہا، وہ تو زبانی طور پہ بھی انکار کرتے ہیں، لیکن میں جو لوگ زبانی طور پہ اقرار کرتے ہیں تو ان سے میں بات کر رہا ہوں. یا تو آپ کا سینہ 1.5 ارب مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ ان مسلمانوں میں یا تو کسی کا سینہ، دیکھیں یہ آیت جو ہے بڑی اہم ہے، یا تو آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، یا آپ کا دل سخت ہو گیا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ مجھ سے سوال کریں، بعض لوگ پوچھتے ہیں تو پتہ تو بڑا چلنا آسان ہے. آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں، اپنے غم اور پریشانیوں کو دیکھ، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی جینے کی امنگ کو دیکھ لیں. کس لیے ہے یہ؟ کیوں جینا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کے منصوبے کیا ہیں؟ آپ کی توقعات کیا ہیں؟ آپ کی امیدیں کیا ہیں؟ آپ کی پریشانیاں کس لیے ہیں؟ خوشیاں کیسے، کس چیز آپ کو خوش کر دیتی ہے؟ ان ساری چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے. ہماری خوشی، غم، پریشانی یہ دنیا سے ہے. اسی پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں، خفا بھی ہوتے ہیں. امیدیں، توقعات، منصوبے دنیا کی ہے آرزو میں ہم جی رہے ہیں. اللہ کے لیے کوئی جینا نہیں چاہتا، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. بات تو یہ بھی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم غور کرتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں. ہمارا درس قرآن کا واٹس ایپ گروپ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یعنی لوگ داخل بھی ہوتے ہیں، 1 مہینہ رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اور جو رہتے ہیں تو وہ بھی مطلب وہ بس ثواب کے لیے رہتے ہیں کہ بھئی یہ درس کا گروپ ہے، چلو ثواب ہوگا. ہاں تو بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا تو ہمارا سینہ دل تنگ ہے، اس کی میں ابھی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، یا ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے اور ہمارا دل نورانی ہے. اور اچھا دیکھیں اس کی علامات کیا ہیں. سینہ اگر آپ کے لیے کھل گیا تو اس کی علامات کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک یعنی حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو خیر کا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. یہ قرآن کی بھی آیت ہے. ان فسخہ کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ کھل جاتا ہے. اور ایک نور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی علامات ہمیں بتائیں کہ اس کی علامات کیا ہیں. غور سے سنیے گا، یعنی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی علامت کیا ہوگی. تو 3 علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور آپ ان علامات کو اپنے اندر تلاش کریں. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر یہ 3 علامات آپ میں نہیں ہیں تو پھر آپ فکر کریں اور جد و جہد کریں، محنت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. بہرحال مطلب وہ پھر پریشانی کی بات ہے اگر یہ 3 علامات نہیں ہیں آپ. وہ پہلی علامت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ التجافی عن دار الغرور والانابت، دوسری والانابت الی دار الخلود، تیسری والتأہب للموت قبل الورود. پہلی علامت یہ ہے
کہ یہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے دنیا سے پہلو تہی کرے گا، دلچسپی نہیں ہوگی، کام کرے گا ضرورت کے تحت، ضرورت کے لائق، لیکن دلچسپی یعنی مال بنانے میں نہیں مصروف ہوگا، وہ خیال دنیا کی طرف نہیں ہوگا، خیال آخرت کی طرف ہوگا، اور دنیا سے اس نے رخ پھیر کر آخرت کی طرف کر لیا ہوگا۔ التجافع عن دار الغرور، دار الغرور دھوکے کے گھر، دھوکے کے گھر سے پہلو تہی کرے گا، لوگوں سے مشورہ دیں گے یہ کام کر لو، اس میں بڑا پیسہ ہے، یہ کام کر لو، بھئی میرا تو گزارا چل رہا ہے، بس مجھے اور زیادہ کی ہوس نہیں ہے، اور پھر یہ دلچسپی نہیں ہوگی اس کے، پہلو تہی کرے گا، وہاں جاؤ بھئی وہ جگہ بڑی اچھی ہے، اور کالام چلے جاؤ، گرمی کا موسم ہے، ناران چلے جاؤ، اور گلگت، بعض لوگ ہوتے ہیں شوقین، نئی نئی سیر یعنی سیر و تفریح کے شوقین ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں ہمارے گرمی کے موسم میں سوات کی طرف لاکھوں لوگ جو ہے یعنی جو شماریات والے ہیں تو وہ بتاتے ہیں لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں سے جو چیک پوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا آپ سیر و تفریح نہ کریں، میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ساری دلچسپی دنیا کی طرف، سیر و تفریح، کھانا، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے۔ آپ خواتین جو ہیں نئے نئے ریسیپیز دیکھتی رہتی ہیں، ڈفرینٹ ریسیپیز، اور یہ بڑا اچھا ہے، یہ آج بنائیں گے، آج جو ہے یہ بنائیں گے، کل وہ بنا لیں گے، تو بس اسی میں پھر پیسے لگاتے رہتے ہیں لوگ، نئی نئی ریسیپیز، ٹائم مطلب ان کے پاس بس اور ٹائم اسپینڈ کہیں کریں، پیسے ہیں تو اب چلو کھانا بنانا شروع کرتے ہیں، 2-4 گھنٹے میں پھر ڈش تیار ہو جاتی ہے، پیسے بھی لگ جاتے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلو تہی کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا پینا یہ ناجائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا، آپ کھائیں پئیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے بس کھا لے پی لے جیلے میں لگے ہوئے، یہ بات بری ہے، یعنی ساری توجہ آپ کی ظاہر کی طرف ہے، پھر ساری پریشانی بھی ظاہر کی آپ پر۔ تو التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ یہ شخص جو ہے مرد ہو یا عورت، یہ جو آخرت ہے اس کی طرف رجوع کرے گا، ایسے کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو، مال خرچ کرے گا، وقت لگائے گا، اللہ کی راہ میں مال و جان کو کھپائے گا، جو کہ حکم ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو اپنے مال و جان سے، اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ آخرت کی طرف جو کام اس کے کام آئیں گے یا اللہ جس سے راضی ہوگا، والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کا رجحان ہوگا، اس پہ یقین بھی ہوگا، پھر رجحان بھی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ساری تیاری تو آپ نے جنت تو یہاں کمانی ہے، دوزخ سے یہاں اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر وہ شخص جس کا یقین ہوگا آخرت پر، وہ آخرت کے گھر کے لیے پھر سوچ و بچار کرے گا اور اس میں اپنی جد و جہد اور کوشش کرے گا۔ وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْوُرُودِ، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ اپنی تیاری اس کی مکمل ہوگی، یعنی ہر وقت موت کے لیے تیار ہوگا، لمبے چوڑے منصوبے ہوں گے نہیں اور کوئی خواہش دنیا ہوگی نہیں، آخرت کی تیاری ہر وقت۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے فرمایا نا کہ تم مت مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ رجحان اس کا آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ اب یہ 3 کیفیات ہیں
دیکھیں یہ تو میں ایک نصیحتی کی بات کر رہا ہوں نہ میرا کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں الزام لگاتا رہ پھروں فتویٰ سازی کی فیکٹریاں ہمارے یہاں نہیں کھلی ہوئی، یہ اور لوگ ہیں، تو ہم تو یاد الہی کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو اب یہ 3 صفات ہیں، اگر یہ آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ ان پر جم جائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ علامت ہے، تو تب آپ کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اگر نہیں، یہ تینوں صفات اگر آپ میں نہیں پائی جاتی تو آپ سوچ کریں، یعنی وقت مہلت ہے، باقی ابھی مہلت ہے، آپ ابھی فوراً توبہ کر لیں، رہنما کو منتخب کریں، اس سے رہنمائی لیں، خود نیک اعمال شروع نہ کریں۔ دیکھیں دین اسلام کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سولو فلائٹ نہیں ہے یہاں پہ۔ نبی اللہ کا دین لے کے آئے، خود عمل کر کے بتایا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ایک نمونہ پیش کیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم رسول کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو۔ آج جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے، صراط الذین انعمت علیہم، آپ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں کہ ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو آپ ان کے راستے پر چلیں۔ تو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے، جن کا سینہ اللہ کے نور سے جگمگا رہا ہے، قلوبہم مصابیح الہدیٰ، جن کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے آپ فیض اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، ان سے رجوع کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے رہنمائی لیں۔ تو یہ پھر جو ہے ابھی مہلت ہے، جب تک زندگی ہے تب تک مہلت ہے، لیکن فوراً ہونا چاہیے کام۔ اس میں یہ نہیں کہ میں 1 مہینے بعد کروں گا توبہ یا 5 دن بعد کروں گا، ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، اس کی شرائط ہیں، ضوابط جو بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر جو ہے آپ یعنی اپنا یعنی اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن اس طریقے سے آپ اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کام کریں کیسے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلے تو آپ کو یقین کرنا ہوگا اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر عمل کرنے کے طریقے پر۔ منزل اللہ، آخرت، اور راستہ اللہ کا صراط مستقیم، جو کہ آپ سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اور طریقہ محمد الرسول اللہ، اور مقامی طور پہ ایک سچا شخص، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان کے ساتھ آپ ہو جائیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ اگر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، آیت نمبر 17 18، یہ میں آپ کو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اگر آپ طاغوت کی بجائے اللہ کے سامنے جھک جائیں، باطل سرکش قوتوں سے منہ موڑ لیں اور اللہ کی طرف سر جھکا دیں، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اللہ کی وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری، فَبَشِّرْ عِبَادِ، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر تو کام ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کام خراب ہے۔ تو بہرحال بات کریں گے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔